اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں استغفار کی فضیلت۔ 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتی ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ سب سے پہلے استغفار انکریزز سسٹینسینیشن، پرووائڈس دا سسٹینسینیشن۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح کو سسٹینس کوڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ کریم بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پر بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا۔ اللہ پاک تمہارے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ پاک تمہیں اولاد دے گا، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار پڑھا، اللہ نے اولاد دے دی۔ اللہ کا کرنا ہے، اور اللہ کریم تمہیں رحمتوں سے نواز دے گا، تم پر اپنی رحمت کی برسات کرے گا اور عطاؤں کی نہریں تمہارے لیے کھول دے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے استغفار کرنے کا۔ اور استغفار در حقیقت ہے کیا؟ تو مختصراً یہ، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سید الاستغفار ہے۔ اگر آپ حصن المسلم میں پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد وانا علی عہدک وعدک مستطاع۔ یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار۔ اس لیے وہ والے اذکار استغفار جو سنت سے ریلیٹڈ ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی ایک نماز کے بعد، صحابہ نے نبی کریم کو 100 مرتبہ استغفار کرتے دیکھا ہے۔ تو در حقیقت اس کی کوئی تعداد لازمی نہیں کہ اتنی ہی بار کرنا ہے، یہ بس آپ کریں، لیکن فوکس کر کے، اپنے رب کے سامنے ندامت ظاہر کر کے، تبھی اس کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، استغفار اوپنس دا ڈور آف مرسی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سورۃ حجر کی آیت نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ او محمد، انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہی کے ہم سب طلبگار ہیں۔ وی نیڈ دا مرسی آف اللہ۔ اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر بندشیں ہیں، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس پر بندش ہے، ہماری نوکری پر بھی بندش ہے۔ تو یہ بندش ہے کیا؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی۔ کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، معذرت چاہتی ہوں ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے، کہ جو سو کال جادوگر یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ اللہ کو روک دیں؟
تو استغفار سے لیٹس سے اگر آپ کہتے ہیں کوئی بندش ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو استغفار پڑھتے رہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر استغفار ریمووز اسٹریس اینڈ اینگزائٹی۔ یہ دور اسٹریس اور اینگزائٹی کا دور ہے۔ لوگ پریشان ہیں، اسٹریسڈ ہیں، اینگزائٹی ہیں۔ یہ دو مسئلے ہیں، یا اسٹریس ہے یا اینگزائٹی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا If anyone constantly seeks pardon from Allah، اگر کوئی مستقل اور کنسسٹنٹلی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ will appoint for him a way out of every distress and relief from every anxiety۔ سبحان اللہ، ہر ڈسٹریس سے اور ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا۔ اب ریلیف کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ ریلیف could be the strength to go through a problem۔ ریلیف could be the will power۔ ریلیف could be the سکینہ، کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے۔ ریلیف could be رینا آف the heart، کہ ایک انسان راضی ہے کہ رینا دے دیا اللہ نے، وسعت دے دی، کلیئرٹی دے دی، یعنی تمام معاملات واضح ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، ریلیف کی کتنی شکلیں ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں تو اللہ اسے ریلیف دیتا ہے کہ ہر ڈسٹریس سے اور ہر اینگزائٹی سے۔ اور اگلی بات، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا کہ اٹ از اے ریزر آف سینس، گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس پوائنٹ کے حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں، سورۃ فرقان آیت نمبر 70۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈز۔ تو یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 70۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ آف دوز ہو ریپینٹس، یعنی سوائے ان کے، اوبیسلی پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے، لیکن آگے کہا جا رہا ہے کہ ایکسیپٹ فار دوز، سوائے ان کے جو الا من تابا، توبہ کرتے ہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتٍ حَسَنَاتٍ، For them Allah will replace their evil deeds for goods۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ What a great benefit کہ نہ صرف اللہ ریز کرتا ہے سینس کو، بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈز۔ اور پانچواں فائدہ استغفار کا، یور دعا از ایکسیپٹیڈ، سپلیکیشنز از آنسر۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتی ہوں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے کہا My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower۔
سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی نے نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ اگر آپ نے اپنی دعا قبول کرانی ہے تو استغفار کی کثرت کریں. اور میں اپنی اس ویڈیو میں تفصیل سے ثابت کر چکی ہوں کہ سنت کے مطابق اور قرآن کی روح سے استغفار کے کتنے فوائد ہیں.